اگر نابالغ لڑکی کو طلاق مل گئی جو ابھی جوان تو نہیں ہوئی لیکن جوانی کے قریب ہو گئی، پھر طلاق کے بعد پورے 9 مہینے میں بچہ ہوا تو وہ حرامی تو کیا ہے وہ حرامی۔ اور سنو، یہ ہو گیا۔ اب آگے سنو، کسی کا شوہر مر گیا تو مرنے کے وقت سے اگر 2 برس کے اندر بچہ ہوا تو حرامی نہیں بلکہ شوہر کا بچہ ہے۔ مر گیا اور 2 برس کے بعد بچہ پیدا ہوا، کتنے برس کے بعد؟ ہاں، تو حرامی نہیں ہے، وہ حلالی ہے۔ سنو، کہتے ہیں میاں پردیش میں ہے، سعودی والوں سنو ذرا غور سے، تم سعودی عرب میں رہتے ہو نا، لوگ چچا بڑا لڑائی کرتے ہو، میری بیوی کو یہ ہو گیا، بعد میں ہمارے پاس مسئلے لاتے ہو، یہ حکیم الامت کی پڑیا استعمال کرو۔ دیکھو، میاں پردیش میں ہے، مدت ہو گئی، برسیں گزر گئی کہ گھر نہیں آیا اور یہاں لڑکا پیدا ہو گیا اور شوہر اس کو اپنا ہی بتاتا ہے، تب بھی وہ از روئے قانون شرع حرامی نہیں، اسی شوہر کا ہے۔ لو بھیا، فرسٹ کلاس چھوٹ ہے، عورت اگر یہ کیس کرے کہ ہماری شریعت میں ہے تو جائز۔ عدت کا بیان، غیر عورت کو اپنی بیوی سمجھ کر دھوکے سے صحبت کر لی، وہی روزے والا معاملہ، بھول کر صحبت کر لی بیوی سے، یہاں کسی غیر عورت سے دھوکے سے بیوی صحبت کر لی۔ میں وہی پھر کہوں گا کہ یہ آدمی کیسے کوئی جانور ہے، حیوان ہے کہ جس کی گھوڑی یا جس کی بکری ہو جہاں جائے منہ مارے؟ یہ کون سی تعلیم ہے یہ؟ کہتے ہیں دھوکے سے صحبت کر لی، پھر معلوم ہوا کہ یہ اس کی بیوی نہ تھی تو اس عورت کو بھی عدت میں بیٹھنا ہوگا، جب تک عدت ختم نہ ہو چکے تب تک اپنے شوہر کو بھی صحبت نہ کرنے دے، نہیں تو دونوں پر گناہ ہوگا۔ اس کی عدت بھی یہی ہے جو ابھی بیان ہوئی، اگر اسی دن پیٹ رہ گیا تو بچہ ہونے تک انتظار کرے اور عدت بیٹھے، اور یہ بچہ حرامی نہیں، اس کا نسب ٹھیک ہے، جس نے دھوکے سے صحبت کی ہے اسی کا لڑکا، فرسٹ کلاس کوکھ اور گود دینے کا۔ سنو، اجارے فاضل پڑھنے کے لیے کوئی کتاب کرائے پر لے تو یہ درست نہیں بلکہ یہ باطل ہے۔ گھر سجانے کے لیے جھاڑ فانوس وغیرہ کرائے پر لینا درست نہیں، اگر لایا بھی تو وہ دینے والا کرایہ پانے کا مستحق نہیں۔ فاتحے کا بیان میں نے دیا تھا کہ سنی بہشتی زیور والے نے فاتحہ بیان کیا تھا، لکھتے ہیں فاتحے کا بیان بہشتی زیور حصہ نمبر 6، فاتحہ یعنی مردے کو ثواب پہنچانے کا طریقہ کیا ہے؟ سو اس کی حقیقت شرع میں صرف اتنی ہے کہ کسی نے کوئی نیک کام کیا، اس پر جو کچھ ثواب اس کو ملا اس نے اپنی طرف سے وہ ثواب کسی دوسرے کو دے دیا کہ یا اللہ میرا یہ ثواب فلاں کو دے دے اور پہنچا دے۔ مثلا کسی نے اللہ کی راہ میں کچھ کھانا یا مٹھائی یا روپیہ پیسہ کپڑا وغیرہ دیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی جو کچھ اس کا ثواب مجھے ملا ہے وہ فلاں کو پہنچا دے، یا ایک آدھ پارا قرآن کریم پڑھا، آدھ سورت پڑھی اور اس کا ثواب بخش دیا، وہ نیک کام آج ہی کیا ہو یا اس سے پہلے عمر بھر میں کیا ہو، یہ دونوں ثواب پہنچ جاتا ہے اور یہ ادروی شرع ثابت۔ یہ کس نے بتایا؟ اللہ کے رسول نے کس نے بتایا؟ یہ ان کے اپنے گھر کی۔ مرید بننے کے کئی فائدے ہیں، بہرحال وہ سب چھوڑیں، آپ مرید بننے کے کہاں جائیں گے آپ؟ اور ایک واقعہ، بڑے واقعات ہیں، بہرحال سنو، چھوڑو وہ آمنہ رملیہ کا ایک واقعہ میں بتاؤں۔ حضرت نے بڑے قصے لکھے ہیں جیسے فضائل اعمال میں ہیں کہ ایک بزرگ ہیں بشر بن حارث، وہ ان کی زیارت کو آتے، ایک دفعہ حضرت بشر بیمار ہو گئے، یہ ان کو پوچھنے گئیں، آمنہ رملیہ پوچھنے گئیں، احمد بن حنبل جو بہت بڑے امام ہیں وہ بھی پوچھنے آ گئے حال چال، معلوم ہوا کہ یہ آمنہ ہے، رملہ سے آئی ہیں۔ امام احمد نے بشر سے کہا کہ ان سے ہمارے لیے دعا کرواؤ، بشر نے دعا کے لیے کہا، انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ بشر اور احمد دونوں کو دوزخ سے پناہ چاہتے ہیں، ان دونوں کو پناہ دے۔ امام احمد کہتے ہیں کہ رات کو ایک پرچہ اوپر سے آ کے گرا، اوپر سے آسمان سے پرچہ گرا، اس میں بسم اللہ کے بعد لکھا ہوا تھا ہم نے منظور کیا اور ہمارے یہاں اور بھی نعمتیں ہیں۔ اوپر سے آج بھی جنتوں کے پرچے آ رہے ہیں، یعنی احمد بن حنبل کو جنت اس کی دعا سے ملی، وہ بھی پرچہ آیا آسمان سے، نبیوں پہ وہی آتی ہے، یعنی کیا پرچے آسمان سے گرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اس طرح کے بڑے واقعات ہیں، میں وہاں اس میں نہیں جانا چاہتا۔ کہتے ہیں بچہ ہونے کا درد، یہ آیت کریمہ ایک پرچے پر لکھ کر پاک کپڑے میں لپیٹ کر عورت کے بائیں ران میں یہ قرآن کی آیت باندھ دو، ہاں انشاءاللہ تعالیٰ بچہ آسانی سے پیدا ہوگا۔ اور وہ آیت کیا ہے؟ اذا السماء انشقت وأذن لربها وحقت، اور پوری آیت کریمہ ہے۔ یہ بچہ پیدا کرانے کے لیے یہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئی تھی۔ بولو، سنو، نجاست کہتے ہیں نجاست کے اوپر جو گرد و غبار ہوتی ہے وہ بھی پاک ہے۔ نجاست کے اوپر پیخانہ وخانہ اس کے اوپر غبار وبار پڑے ہیں تو پیخانہ تو ناپاک ہے، لیکن وہ غبار کیا ہے؟ وہ پاک ہونے سے کوئی کیا کرے گا غبار؟ یہ بتاؤ۔ سنو، ناپاک تیل یا چربی کا صابن بنا لیا جائے تو وہ پاک ہے، وہ کیا ہے؟ پاک ہے۔ اور بہرحال میں مختصر آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، اعوذ باللہ۔ سنو،
یہ کس کا بیان ہے بھیا؟ جن صورتوں میں غسل فرض نہیں ہوتا، جن صورتوں میں غسل فرض نہیں ہوتا، کہتے ہیں اگر کوئی مرد کسی کمسن عورت کے ساتھ جمع کرے تو غسل فرض نہیں ہوگا، بشرطے کی منی نہ گرے اور وہ عورت اس قدر کمسن ہو کہ اس کے ساتھ جمع کرنے میں خاص اس سے اعوذ باللہ استغفر اللہ، میں نہیں پڑھ سکتا نہ سمجھ لیں، یہ کہتے ہیں غسل فرض نہیں ہوتا۔ اگر کوئی مرد اپنے خاص حصے میں کپڑا لپیٹ کر جمع کرے تو غسل فرض نہیں ہوگا، اعوذ باللہ۔ کہتے ہیں اگر کوئی مرد اپنے خاص حصے کا جز مقدار سر حفشہ سے کم داخل کرے تب بھی غسل فرض نہیں ہوگا، اعوذ باللہ۔ یہ سب مسائل ہیں، گندے عریاں مسائل ہیں جن کا کوئی، اگر کوئی مرد اپنا خاص حصہ کسی عورت یا مرد کی ناف میں داخل کرے اور منی نہ نکلے تو اس پر غسل فرض نہیں ہوگا، اس پر غسل فرض، یہ مسائل ہیں۔ کون سا مرد کس مرد کے ساتھ کیا کرے گا؟ استغفر اللہ۔ حضرات معذرت کے ساتھ پک اپ ہے سفید کلر کی، مرکز اسلمی تبریز اس پر لکھا ہوا ہے، وہ سامنے کھڑی ہے، رانگ پارکنگ ہے، گیٹ کے سامنے ہے، براہ کرم اس کو جا کے موو کر لیجیے۔ سنو، جب فرض نماز کی اگر اذان اور اقامت کے سنن اور مستحبات، اگر جاہل آدمی اذان دے تو اس کو مؤذنوں کے برابر ثواب نہیں ملے گا۔ سن لو بیچارے، اکثر بیچارے جاہل ہی اذان دیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں مسجد کے اندر اذان دینا مکروہ تنزیہی ہے۔ نماز کی شرطوں کا بیان، نماز پڑھنے والے کے جسم پر کوئی کتا بیٹھ جائے اور اس کے منہ سے لعاب نہیں نکلتا ہے تو کوئی مذائقہ نہیں، نماز جائز۔ پھر پرویز مشرف اگر کتا لے کر بیٹھتا ہے تو کیوں چلاتے ہو تم لوگ مولویوں؟ وہ تو نماز نہیں پڑھتا کتا سے۔ پاکستان میں کہتے ہیں ایک دفعہ پرویز مشرف کتوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو سارے مولوی کتا لے کے آیا، قادیانی ہے، ارے وہ نماز یا تو نماز میں لینا جائز ہے، وہ تو بیچارہ ٹی وی کے اوپر ظاہر ہوا تھا کتا لے کر، اس کے اوپر واویلا یہ مولوی جو ہے کرتے ہیں۔ سنو آگے سنو، بہرحال یہ نماز وغیرہ کی بیان میں چھوڑ کر کے ذرا آگے بڑھتا ہوں، اور اس سلسلے میں میں مختصر کرتے ہوئے جنازے کے متفرق مسائل، میت کے کفن پر بغیر روشنائی کے ویسے ہی انگلی کی حرکت سے کوئی دعا مثل عہد نامہ وغیرہ کے لکھنا یا اس کے سینے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پیشانی پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھنا یہ جائز ہے۔ یہ کیا ہے؟ مگر کسی صحیح حدیث سے اس کا ثبوت نہیں، تو بیٹا تم نے لکھا کیوں؟ تم نے کیوں بنایا؟ سنو، خیر یہ پھر آگے میں بڑھتا ہوں بالوں کے اور کا بیان، اور اس کے بعد حکیم صاحب نے اس میں جو پڑیے بتائے ہیں وہ ذوف باہ کے اور شہوانیت کے، خواہشات کے اور عورتوں کے اور وہ گندے مسائل جو طاقت و قوت کے تعلق سے، میں ان مسائل کو بند کرتے ہوئے، کیونکہ مجھے شرم آ رہی ہے، کیونکہ ہماری مجلس میں ہماری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہیں، میں ان کو نہیں بتا سکتا، وہ آخر میں وہ پڑیے بتائے گئے ہیں کہ کیسے کیسے کیا ہو، کیسے کیسے کیا ہو، اعوذ باللہ، جس کی کوئی ضرورت نہیں، جس کو پڑھ کے حیا اور شرم آتی ہے، وہ میں کلوز کر رہا ہوں اس باپ کو اور آپ حضرات سے۔ اخیر میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ لوگوں، یہ بہشتی زیور نہیں بلکہ بہشتی زیور وہ ہے جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، اور وہ رب کا قرآن ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو وہ پڑھاؤ اور پڑھو، اور ایسی کتابیں چوراہے پہ رکھ کر کے انگار لگانے کے قابل ہے جس کے اندر ایسی خطیہ اور بھی باتیں ہیں، میں نے بتایا عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے، میں اس کو کلوز کر رہا ہوں اللہ سے دعا کرتے ہوئے۔ وقت بہت زیادہ ہو گیا اور اس کی معذرت چاہتے ہوئے، اس کے اوپر تو بڑی موٹی کتابیں لکھی گئی ہیں، لکھی جا سکتی ہیں، لیکن اس مختصر سے وقت میں یہ تفصیلی گفتگو ہم آپ کو بتا کر کے رخصت ہونا چاہ رہے ہیں، اس نیت اور اس ارادے اور اس عزم کے ساتھ کہ لوگوں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ یہ دونوں بہشتی زیور ہیں، ان کو اپناؤ، اپنی بچیوں کو دو، یہ کتابیں کلوز کرو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر اب چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔